وزیراعظم شہباز شریف پاک ترک دو طرفہ تعلقات مزید بہتر بنانے کے لیے پرعزم، کہا پاکستان ترکیہ کے درمیان کثیر جہتی شعبوں میں تعاون کو تقویت ملے گی، دونوں ممالک ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کے لیے حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم سے ترک وزیر خارجہ وزیر دفاع کی ملاقات، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ وزیراعظم کا بھارت سے تنازع میں پاکستان کی مستقل حمایت پر ترک قوم قیادت سے اظہار تشکر، دو طرفہ تعلقات کے مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان، دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار ترک وزیر خارجہ کی صدارت میں مشترکہ کمیشن اجلاس کے انعقاد کا خیر مقدم۔ We are an established and declared nuclear power. And the world has no experience of going to or even attempting to go into a misadventure against an established nuclear power. And if such a misadventure is taken or attempted to, then it will lead to horrific consequences which the world may not be able to endure. کوئی بھی ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرات نہیں کر سکتا، پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا۔ غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت ڈوول ہے۔ بھارتی سیاسی قیادت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی۔ بھارت نے دہشت گردی کو پاکستان کے خلاف بطور پالیسی اپنایا، فتنۃ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے ایران کے لیے پاکستان کی سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ۔ Pakistan does not willingly permit the groups you mentioned or any group to conduct terrorist attacks outside of Pakistan, but also within Pakistan. We have, as you're well aware, faced the brunt of terrorism over the past many decades. پاکستان کسی گروپ کو ملک کے اندر یا باہر دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے واضح کر دیا۔ بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 92,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ گزشتہ برس دہشت گردی کے 200 واقعات میں 1200 افراد جاں بحق ہوئے۔ ہم خود بھی دہشت گردی کا شکار رہے ہیں۔ پہلگام دہشت گرد حملے کا درد محسوس کر سکتے ہیں، متاثرین کا دکھ اور خوف بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ The bonds of friendship between Pakistan and Turkey are so strong and natural that we consult each other very frequently on a range of bilateral and regional issues. پاکستان اور ترکیہ کا علاقائی استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترکیہ باہمی تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کا خواہاں۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک کئی علاقائی اور عالمی معاملات پر یکساں موقف رکھتے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اسلام آباد میں ترک وزیر خارجہ حاکان فدان کی ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس۔ پاک ترک اعلیٰ سطح کے تبادلے مضبوط تعلقات کا مظہر قرار۔ کہا مختلف شعبوں میں ترکیہ کے تجربات سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں ترکیہ کے تاجروں کے لیے خصوصی اقتصادی زون بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ Solidarity and collaboration is really important. There are important steps that are needed to be taken for peace and stability in our country. And we do sincerely believe that we need to work closely with Pakistan. پاک ترک تعلقات منفرد نوعیت کے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اقتصادی امور، ثقافت اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فدان کا شاندار مہمان نوازی پر اظہار تشکر۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ قبرص کے معاملے پر پاکستان کی حمایت انتہائی اہم قرار۔ کہا باہمی تجارت $5 ارب تک لے جانے کے خواہش مند ہوں۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے ضبط و تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا۔ اسرائیلی جارحیت نے خطے کو خطرے میں ڈالا۔ دونوں ممالک کا فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔
ترکیہ کے وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد ایئر ہیڈ کوارٹرز کا اسلام آباد کا دورہ. سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے اہم دفاعی امور پر تبادلہ خیال. علاقائی سلامتی, دفاعی تعاون اور ایرو اسپیس ٹیکنالوجی میں اشتراک کو فروغ دینے پر بات چیت. ترک وزیر دفاع نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ کارکردگی کو سراہا. ترکیہ کے وزیر دفاع کی قیادت میں اعلیٰ سطح کے وفد کا ایئر ہیڈ کوارٹر کا دورہ. صدر آصف علی زرداری کے استعفے کی افواہیں بے بنیاد قرار. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ منظم سازش کا مقصد جمہوری ڈھانچے کو کمزور کرنا ہے. صدر زرداری نے ہمیشہ نازک مواقع پر جمہوریت کا پرچم بلند رکھا. صدر نے اپنی مرضی سے تمام اختیارات پارلیمان کو منتقل کیے. شہری رحمان کی عوام سے جعلی خبروں اور منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بننے کی اپیل. وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی ترقی کے سفر پر اعتماد کا اظہار. خیبر پختونخوا سے سمر ہارون بلور کی مسلم لیگ نون میں شمولیت. خیبر پختونخوا سے سمر ہارون کی مسلم لیگ نون میں شمولیت. وزیر اعظم سے سمر ہارون بلور سیدہ جمشید محمد کی ملاقات. وزیر اعظم کی سمر ہارون بلور کے عوامی خدمت کے جذبے کی تعریف. سمر ہارون بلور کا معاشی استحکام عوام دوست بجٹ پر وزیر اعظم کو خراج تحسین. کہا کہ چاہتی ہوں وفاق پنجاب کی طرز پر خیبر پختونخوا میں بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. سیاسی نعروں کے لیے کام نہیں کرنا, عوام کے لیے کام کرنا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا اس سال ہم اپنے وسائل مزید بڑھا رہے ہیں. وہی منصوبے شروع کروں گا جو ہماری مدت میں ہی مکمل ہوں. گزشتہ حکومتوں نے دارالخلافہ پر توجہ نہیں دی. مجھے بلڈنگ نہیں, اسپتال اور اسکول چاہیے. میرا مقابلہ پچھلی 4 حکومتوں سے ہے. زیادہ تر بگوڑے ہیں, یہ سوشل میڈیا سے پیسے کمانے کے لیے سنسنی پھیلاتے ہیں, سنسنی پھیلا کے ریٹنگ بڑھاتے ہیں. جن 27 یوٹیوب چینلز کو بند کیا جا رہا ہے ان میں سے زیادہ تر بھگوڑے ہیں. پیسے کمانے اور ریٹنگ بڑھانے کے لیے سنسنی پھیلانے والے یوٹیوبرز کے خلاف کرمنل کارروائی بھی کی جائے گی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اعلان. کہا پوری دنیا میں سائبر سے متعلق قوانین ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہاتھ میں موبائل اٹھا کر فتوے دیں. انتشار کے لیے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے. پیکا قانون صحافیوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ پیکا قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے. یہ قانون صحافیوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اگر رپورٹ نہ ملی تو وزیر داخلہ کے خلاف مجبوراً کارروائی کرنا پڑے گی. تحریک انصاف اگر چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ کوئی پروٹیسٹ کی بات جس طرح انہوں نے کی ہے وہ کرے, تو اگر تو انہوں نے کوئی پرامن احتجاج کی بات کی تو ضرور کریں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے احتجاج رہے ہیں وہ بڑے پرتشدد احتجاج رہے ہیں. انتشار اور نفرت کی سیاست کسی صورت قبول نہیں. احتجاج کے نام پر سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا پی ٹی آئی کے احتجاج پر رد عمل. کہا کہ ایک دن سڑک بند کر کے دیکھیں, کے پی کے عوام خود حساب لے لیں گے. نواز شریف کا بانی سے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں. سانحہ سوات سے متعلقہ حکام کی سنگین غفلت قرار. 27 جون کو دریائے سوات میں پیش آنے والے المناک واقعے کی جامع تحقیقات کا حکم. پشاور ہائی کورٹ نے دریاؤں پر قائم تجاوزات کے خلاف دائر درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا کہ حکام کی غفلت کے باعث 17 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. سیاحوں کی حفاظت کے لیے ہیلی کاپٹر یا کوئی اور ہنگامی طریقہ کار استعمال نہیں کیا گیا. عوامی خدمت میں مجرمانہ کوتاہی ہے. تحقیقاتی کمیٹی 7 روز میں اپنی ابتدائی تحقیقات مکمل کرے. 14 روز میں جامع رپورٹ عدالت میں جمع کروائی جائے.
ملک میں مانسون کا زوردار اسپیل، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، شیخوپورہ میں گھر کی چھت گر گئی، 2 معصوم بہن بھائی جاں بحق، ماں اور کمسن بیٹی زخمی، لاہور میں بارش میں نہاتے ہوئے کرنٹ لگنے سے بچہ جاں بحق، مختلف شہروں میں سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب، شہریوں کو مشکلات، سیلابی ریلوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے کئی مقامات پر شاہراہ قلعہ کرم بلاک، سیاحوں کو شدید مشکلات، آزاد کشمیر میں بھمبر، سمہانی اور برنالہ میں ندی نالوں میں طغیانی، سکھر بیراج پر پانی کا دباؤ بڑھنے سے گیٹ نمبر 43 کو نقصان، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، سمندری ہوائیں بند۔ اسلام آباد کے تھانہ کورال کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار برساتی نالے میں بہہ گیا، نوجوان نالے پر بنے پل کو عبور کرنے کی کوشش کے دوران گرا، نوجوان کی تلاش جاری، ریلے میں بہہ جانے والے نوجوان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ کراچی میں کلفٹن بورڈ کنٹونمنٹ کا مخدوش عمارتوں کے سروے کا آغاز، سی بی سی نے 125 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی مکمل کر لی، اعلامیہ کے مطابق مذکورہ عمارتیں شدید خستہ اور بوسیدہ حالت میں ہیں، عوام کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ خطرناک عمارتوں کے قریب نہ جائیں، مالکان کرایہ داروں کو عمارتیں فوری خالی یا منہدم کرنے کی ہدایت۔ کراچی ڈیفنس فیز 6 میں فلیٹ سے مردہ پائی گئی اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش کا پوسٹ مارٹم، لاش سرد خانے منتقل، پولیس کے مطابق مرحومہ کے لواحقین سے لاہور میں رابطہ ہو گیا، والد نے لاش کی وصولی کے لیے کراچی آنے سے انکار کر دیا، پتہ چلا ہے کہ حمیرہ کے اہل خانہ نے کافی عرصے قبل ان سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ فیصل آباد میں مالیاتی فراڈ گینگ کے گرفتار ملکی اور غیر ملکی ہیکرز عدالت میں پیش، 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ملزمان پر کروڑوں ڈالرز کے مالیاتی عالمی فراڈ، بین الاقوامی بینکنگ سسٹمز اور مالیاتی اداروں اور آن لائن سیکیورٹی انفراسٹرکچر پر منظم سائبر حملوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے، مبینہ ماسٹر مائنڈ ملک تحسین آوان فرار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا معیار تعلیم کی بنیاد پر اسکول آف منتھ ایوارڈ دینے کا فیصلہ، آن ویل مونٹیسری اسکول پروجیکٹ کے لیے اقدامات کی ہدایت، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، اسکول بس سروس کے لیے پلان بھی طلب کر لیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے کسانوں کے لیے خوشخبری، حکومت سندھ کا متاثرین کے لیے امدادی فنڈز میں اضافے کا اعلان، سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا سندھ کابینہ نے 2022 کے سیلاب متاثرہ کسانوں کے لیے امدادی فنڈز بڑھا دیا ہے، پیکج میں فصلوں کے نقصان کا معاوضہ، بیجوں کی فراہمی شامل ہے، کابینہ نے سکھر اور حیدرآباد میں نئے صنعتی زونز کی منظوری بھی دی۔ دیکھیں ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے، ظاہر ہے مزاحمت کے بعد تو پھر مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے، تو دیکھیں پھر جب مشاورت ہوگی تو پتہ چلے گا۔ پرویز الہی کا پی ٹی آئی کو احتجاج کے بجائے مفاہمت اور مذاکرات کا مشورہ، کہا مفاہمت ہی بہتر، مذاکرات سے کوئی نہ کوئی بہتر صورت نکل آتی ہے، ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور مجھے امید ہے حالات بہتر ہوں گے۔ شریف خاندان پنجاب کے عوام کا پیسہ لندن منتقل کر رہا ہے، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا الزام، کہا کہ پنجاب حکومت 10 کھرب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بھی پلٹ کروار، بولی مسٹر جعلی دانشور آڈٹ رپورٹ غور سے پڑھیں، آپ کی قیادت کا کچا چٹا ہے، جس آڈٹ رپورٹ کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو وہ بزدار اور پرویز الہی دور کی ہے۔ سمر بلور ایم این اے کی نشست کے لیے نون لیگ میں شامل ہوئیں،
صدر ANP ایمل ولی کی تنقید، کہا کہ سمر بلور کا فیصلہ حیران کن نہیں، سمر بی بی کو ایک MNA کی نشست شہید بشیر بلور اور شہید ہارون بلور کے لہو کی بدولت ہے۔ غلام بلور کی 60 سال سے زائد سیاسی زندگی میں قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ سمر بلور کی اپنی مرضی، جہاں جانا چاہتی ہیں جائیں، کسی سے ذاتی فیصلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سینئر رہنما ANP غلام احمد بلور نے کہا، میں ANP کے ساتھ تھا اور ہوں۔ راجستھان میں بھارتی ایئر فورس کا لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک۔ بھارتی طیارہ راجستھان کے شہر چھورو میں گر کر تباہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں برس بھارتی ایئر فورس کے 3 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ملاقات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے سلسلے میں تھی۔ خطے کی غیر مستحکم صورتحال سے نمٹنے کی جاری کوششوں پر بھی غور کیا گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں 2 روز میں دوسری ملاقات۔ امریکی صدر سے اسرائیلی وزیراعظم کی دوسری ملاقات بھی عشائیے پر ہوئی۔ 90 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات سے متعلق وائٹ ہاؤس یا اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر سے بیان بھی جاری نہیں کیا گیا۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپوں اور خیموں پر اسرائیلی فوج کی جانب سے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امداد کے منتظر مزید 7 افراد شہید۔ تازہ حملوں میں 105 فلسطینی شہید اور 530 زخمی ہوئے۔ غزہ کے الشفا اسپتال میں ایندھن ختم۔ غزہ پر حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 57,575 ہو گئی۔ بحیرہ احمر میں حملے کا نشانہ بننے والا بحری جہاز ڈوب گیا۔ حملے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 14 لاپتہ، 7 کو بچا لیا گیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے بحیرہ احمر میں کارگو جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ فرانسیسی خاتون اول کا ایک بار پھر صدر میکرون کا ہاتھ تھامنے سے انکار۔ دورہ برطانیہ کے آغاز پر اہلیہ نے ایمانوئل میکرون کا ہاتھ نہ تھام کر خلیج کی خبروں کو ایک بار پھر تقویت دے دی۔ برطانیہ پہنچنے پر خاتون اول جہاز سے باہر آئیں تو صدر میکرون نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ان کی اہلیہ نے ہاتھ نہیں تھاما۔ انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے میچ میں پاکستان چین کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ پاکستان کی جانب سے شہباز حسن اور حنزلہ علی نے گول اسکور کیا۔ سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا سے ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اور بانی پاکستان کی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ جناح کی 98ویں برسی منائی گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان اور ملک کے لیے بے مثال کردار ادا کیا۔ پسے ہوئے طبقات اور بالخصوص خواتین کو مشکلات کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق بھی دیا۔